بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل احمد نے کہا ہے کہ شہروں اور دیہات کی یکساں صفائی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے وسائل کی کمی آڑے ہاتھوں نہیں آنے دی جائے گی۔ سہیوال شہر میں جاری پس پروگرام کی تکمیل سے شہریوں کے سیوریج اور پانی کی فراہمی کے مسائل حل ہوں گے، جس سے شہریوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق وہ یہاں کمشنر آفس میں پس پروگرام اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید، ڈپٹی کمشنر اکرام الحق، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ، چیف انجینئر پس محمد طاہر، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اشفاق احمد، چیف آفیسر ضلع کونسل محمد نواز اور سٹی مینیجر پس محمد اسجد خان سمیت متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ انہوں نے پس پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ انہوں نے منصوبوں کی تکمیل میں کمشنر سہیوال شعیب اقبال سید کی کاوشوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نگرانی میں باقی کام بھی معیاری تعمیر ہوگا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد نے کہا ہے کہ حکومت شہروں کی صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے تاکہ کوڑا کرکٹ کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں روزانہ 57,000 میٹرک ٹن کوڑا پیدا ہو رہا ہے، جس میں سے صرف 18,000 میٹرک ٹن کوڑا ہی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بریفنگ دیتے ہوئے سٹی مینیجر پس محمد اسجد خان نے بتایا کہ پس منصوبے کے تحت 43,000 پانی کے گھریلو کنیکشنز میں سے 34,000 لگائے جا چکے ہیں، جبکہ سیوریج لائن ڈالنے کے کام بھی 75% مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ محمد پور کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ بعد ازاں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے پسپے کے جاری منصوبوں کے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا اور ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کی ٹائم لائنز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے نواب شاہ پہنچ گئیں۔ آصفہ بھٹو زرداری کے نواب شاہ ایئرپورٹ بوئنی پر مقامی قیادت کی جانب سے شاندار استقبال کر کے ریلی کی صورت میں زرداری ہاؤس لایا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے حلقہ NA 207 نواب شاہ کی نشست پر ضمنی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی فارم بصورت ریلی کارکنان کے ساتھ نواب شاہ DC آفس میں جمع کروا دیے۔ حالیہ ہونے والے انتخابات میں اس حلقے پر آصف علی زرداری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ آصف علی زرداری کے صدر پاکستان منتخب ہونے کے بعد ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری پہلی بار الیکشن لڑیں گی اور حلقہ 207 پر MNA منتخب ہوں گی۔ کنگری کے شہر وڈا مہیسر کے مقتول نوجوان عامر لاکھوں کے پراسرار قتل کو 2 ہفتے گزر گئے۔ پولیس قتل کی گتھی نہ سلجھا سکی، اصل قاتلوں تک پہنچنے بھی ناکام۔ بیوہ اور معصوم بچے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر انصاف کے منتظر ہیں۔ مقتول عامر لاکھوں کی گھر والے پارس لاکھوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر DIG سکر اور SSP خیرپور سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے کہا ہے کہ 16 دن قبل نامعلوم افراد نے میرے شوہر مجھے اور میرے بچوں کو نشہ دے کر میرے شوہر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے قاتل پولیس گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے برعکس مجھ پر قتل کا الزام لگا کر میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ قرآن پاک پر ہمیں قاتلوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس موقع پر بیوہ نے سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے شوہر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے مجھے انصاف دیا جائے۔ وہاڑی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان نے ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ ماڈل بازار وہاڑی کا وزٹ کیا۔ سبزیوں اور پھلوں کے معیار، وزن اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ADC ریونیو نے خریداروں سے ملاقات کی۔ خریداروں نے سبزیوں اور پھلوں کے معیار اور قیمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر سبزیوں، پھلوں اور اشیاء فروخت کی قیمتوں میں کمی لائی جا رہی ہے۔ حکومتی سبسڈی پر ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر 13 سبزیوں اور پھلوں پر 25% رعایت دی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب روزانہ اشیاء فروخت کی قیمتوں کے حوالے سے ریویو میٹنگ لے رہی ہیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن مریم خان بھی ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ کا وزٹ کر چکی ہیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر اطمینان کا اظہار کر چکی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ جعفر آباد کی جانب سے رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ڈیرہ الیار میں رمضان سستے بازار کا انعقاد کیا گیا۔
رمضان سستے بازار میں کھانے پینے کی اشیاء عام بازار سے سستی قیمت پر شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ جعفر آباد کی جانب سے ڈیرہ الجار میں سستے بازار کا انعقاد کیا گیا۔ بازار میں آٹا، گھی، چاول، مشروبات، سبزیاں اور پھل بازار سے کم ریٹ پر شہریوں کو فراہم کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ الجار علی شاہ عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کو بہتر کوالٹی، معیاری اور سستی اشیاء فروخت فراہم کی جا رہی ہیں۔ سستے بازار کی میں خود اور دیگر ضلعی افسران نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی اسٹور انچارج کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کی جانب سے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق سستی اشیاء فروخت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی میر روہیل خان کھوسو نے آج ایس ایس پی ضلع گوٹکی کا چارج سنبھال کے کام شروع کر دیا۔ ایس ایس پی گوٹکی جناب میر روہیل خان کھوسو کو ایس ایس پی آفس گوٹکی پونے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی۔ اے ایس پی ایس ڈی پی او میر پور ماتھیلو حامد امتیاز، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد اختر اور دیگر افسران نے ایس ایس پی کا استقبال کیا۔ ایس ایس پی گوٹکی نے اسلامی کے بعد ایس ایس پی آفس کی تمام برانچز کا دورہ کیا اور ہیڈ آف برانچز سے معلومات لیں۔ بوانا میں ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اشیاء فروخت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے بوانا کے شہری انتہائی پریشان نظر آتے ہیں۔ اشیاء فروخت کی قیمتوں میں دن بدن اضافے سے روزہ دار، شہری، دیہی علاقوں کے مزدور، دہاڑی دار طبقہ فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء فروخت کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سبزیوں، سبز مسالہ جات، پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ادرک مختلف ورائٹی 1400 سے 1600 روپے، لہسن 400 سے 600 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگا۔ مٹر 400 روپے، ٹماٹر 400 روپے، پیاز 300 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگا۔ سیب 300 روپے کلو گرام، کیلے 200 روپے درجن تک پہنچ گئے۔ 1000 روپے کمانے والا مزدور بجلی بل ادا کرے کہ اپنے بچوں کا 2 وقت کا پیٹ پال سکے، چینی آٹا پورا کرے یا سبزیاں پھل خرید سکے۔ حکومت انتظامیہ سبزیوں، سبز مسالہ جات کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ روزہ داروں کی پریشانی ختم ہو سکے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایسٹ پریس کلب کے صدر سینئر صحافی غوث بگٹو کی سالگرہ کے موقع پر گلستان جوہر میں تقریب منعقد کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں ثناء اللہ ہکڑو اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی ایسٹ پریس کلب کے صدر سینئر صحافی غوث بگٹو کی سالگرہ کے موقع پر گلستان جوہر کے اوتاک ہوٹل میں سالگرہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غوث بگٹو کو اور ان کے سماجی کام اور قلم کے ذریعے مظلوم عوام کا آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں ان کے کی ہوئی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر سیاسی سماجی رہنماؤں سندھ عوامی سطح کے رہنما مہر دبائی، ریاض کیمٹیو، پی ٹی آئی کے رہنما آفتاب گوپانگ، کابینٹ شبیر راجپر، ڈاکٹر مدد علی بگٹو، ڈاکٹر ممتاز بلوچ، مسلم لیگ نون کے رہنما غلام سرور تنیو، حاکم چنو، شاہجہان مارفانی، پی پی شہید بھٹو رہنما منان چانڈیو، رجب سولنگی، عبدالرحمان شیخ، علی دینو نوناری، صحافی صفدر ابڑو، شہریار جوکیو، شفقت نوناری، عامر سپرو، علی محمد بھٹو، میاں نذیر احمد، فیاض چانڈیو، ثناء اللہ ہکڑو، نذیر راجپر، شاہد کورائی، سعید بھٹو اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غوث بگٹو ایک عظیم کردار کے مالک ہیں جو زندگی میں مختلف بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں اور سماجی تنظیموں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سندھ مکلی ویلفیئر گروپ کی جانب سے مختلف دور دراز علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا کر غریب لوگوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلم کے ذریعے کراچی کے مظلوم عوام کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں انہوں نے اپنا مضبوط کردار ادا کیا ہے۔ جہاں سندھی عوام کے خلاف بلڈر مافیا کی زیادتیاں جاری ہیں یا پھر بنیادی مسائل ہوں، مگر صحافی غوث بگٹو بہتر طریقے سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غوث بگٹو میں انسانیت کی خدمات کا درد سمایا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا درد ہے جو ایسے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ اکثر خدمت خلق کے کام میں مصروف نظر آتے ہیں، صحافتی ذمہ داری اور سماجی کاموں میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔
اس موقع پر صحافی گوشت بگیوں کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، انہیں سندھ کی ثقافت اجرک اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے، جبکہ تقریب میں آنے والے مہمانوں کو کراچی ایسٹ پریس کلب کی خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاولپور سے۔ صوبائی وزیر شوکا لالیکا کے بھتیجے عمر زمان کے گھر ڈاکوں کا دعویٰ۔ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر گھر میں موجود افراد کو زیر گمال بنا کر لاکھوں روپے اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ کا پیچھا کرنے پر 3 ڈاکو خطرناک ہتھیاروں سمیت پکڑے گئے۔ باول نگر کے حلقہ پی پی 238 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب ایم پی اے میاں انعام باری لالیکا کے کزن اور سابق صوبائی وزیر میاں شوکا لالیکا کے بھتیجے میاں عمر زمان لالیکا کے گھر واقع زمان کوٹ میں 7 ڈاکو نے صبح دعویٰ بول دیا۔ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو زیرگمال بنا لیا اور لاکھوں روپے نقدی طلائی زیورات لوٹ لیے۔ ڈاکو 1 گھنٹے سے زائد واردات کرتے رہے۔ اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ڈاکو لاکھوں روپے نقدی زیورات لے کر بھاگ نکلے۔ اہل علاقہ اور پولیس نے ڈاکو کا تعاقب کیا اور 3 ڈاکو نہر کے قریب خطرناک ہتھیاروں سمیت پکڑے گئے۔ لوگوں نے ڈاکو کی درگت بنا ڈالی۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔